بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ 7 جنوری اور بدھ کا دن، تازہ ترین خبر، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات، واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ۔ پاکستان کے خلاف موجودہ حکمرانوں کی نااہلیوں کی وجہ سے اور موجودہ حکمرانوں کی فسطائیت کی وجہ سے ایک نیا مقدمہ تیار ہو رہا ہے، اور وہ مقدمہ انتہائی سنگین ہوگا۔ یہ چلے جائیں گے، لیکن پاکستان کو، پاکستان کے عوام کو اور آنے والی حکومتوں کو اور آنے والی فوجی قیادتوں کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اس کے بارے میں آپ کو تفصیل کے ساتھ ایک خبر ہم آپ سے شیئر کریں گے، کیونکہ آہستہ آہستہ مواد اکٹھا کیا جا رہا ہے، میٹیریل ہو رہا ہے، اور ایسے ڈوزیئرز تیار کیے جا رہے ہیں کہ جس کا شاید موجودہ فوجی قیادت کو اور موجودہ اردلی سرکار کو اندازہ نہیں ہے۔ اڈیالہ جیل، راولپنڈی، کل کا دن بھی گزر گیا۔ کل سارا دن انتظار کرتے رہے عمران خان صاحب کی فیملی، بشرا عمران کی فیملی، اور ان کو ملاقات نہیں کرنے دی گئی۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما موجود تھے، لیڈر آف اپوزیشن قومی اسمبلی محمود خان اچکری صاحب، لیڈر آف اپوزیشن سینٹ راجہ ناصر عباس صاحب وہ بھی موجود تھے، سلمان اکرم راجہ صاحب موجود تھے، اور خواتین بچوں کی بڑی تعداد موجود تھی، فیملیز آئی ہوئی تھیں، اور عمران خان صاحب کے ساتھ جو غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے، ان کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، ان کے بنیادی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، ان کو بنیادی سہولیات نہیں دی جائیں اڈیالہ جیل میں، ان کے خلاف کل دھرنا جاری رہا۔ پرامن دھرنا تھا، اور کسی قسم کا کوئی بدمزگی نہیں ہوئی، اور قرآن مجید کی تلاوت کی جانی تھی اور سورہ یاسین پڑھی گئی، لیکن وہاں پہ پانی چھوڑ دیا گیا، اور پانی بیٹھنے کو بھی، خواتین کو، حضرات کو بیٹھنے کے لیے بھی جگہ نہیں دی گئی، گندا پانی چھوڑا گیا تاکہ وہاں کوئی بیٹھ نہ سکے، اور قرآن مجید کی تلاوت پھر خواتین و حضرات نے وہاں پہ کھڑے ہو کر کی، سورہ یاسین کی تلاوت، تاکہ کچھ آسانیاں پیدا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے، اللہ تعالیٰ سے درخواست کی جائے۔ تو یہ تو صورتحال ہے اڈیالہ جیل کے باہر کی، اور ملاقات نہیں ہونے دی گئی۔ تو یہ مسلسل جو ہے وہ تقریباً تیسرا مہینہ مکمل ہونے کو ہے، اور ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی۔ جنوری جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے جی۔ تو اگلی خبر جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کل کی، اور کل کی پریس کانفرنس ابھی تک اس کے آفٹر شاکس آ رہے ہیں، اور عالمی ذرائع ابلاغ نے بھی اب اس پریس کانفرنس کو کور کیا ہے، اور اس پہ تجزیے تبصرے ہو رہے ہیں، اور اس پریس کانفرنس کو افواج پاکستان کے ترجمان کی پریس کانفرنس نہیں سمجھا جا رہا، بلکہ اس پریس کانفرنس کو سمجھا جا رہا ہے کہ یہ ایک سیاسی جماعت کے رہنما کی پریس کانفرنس تھی، اور ایک اپوزیشن ورسز اپوزیشن کی پریس کانفرنس تھی، کیونکہ کچھ سوالات اٹھائے گئے، کچھ آپ کے سامنے حقائق بھی رکھتے ہیں۔ یہ کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ طالبان کے ساتھ، وہ طالبان کا، ٹی ٹی پی کا اور دہشت گردوں کا جو ہے وہ حملے نہیں کرتی ان پہ۔ تو یہ کچھ ان میں خبریں آ گئی ہیں، اور اس کا جواب دیا جا رہا ہے، سوشل میڈیا پہ بھرپور طریقے سے جواب دیا جا رہا ہے، کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کافی غلط بیانی اور جھوٹ سے کام لیا، دروغ گوئی سے کام لیا، ایک صرف فیک پولیٹیکل بیانیے کی خاطر اور ایک عارضی تسکین کے لیے انہوں نے ایک بار پھر ثابت کیا ہے کہ وہ نااہل ہیں اور دروغ گوئی سے کام لیتے ہیں۔ یہ میرے سامنے ایک ہنگو کی تصویر، ایک ہنگو کا واقعہ پڑا ہے جی، اور اس میں پی ٹی آئی ایم پی اے کو گولی مار کے ہنگو میں ہلاک کیا گیا، شہید کیا گیا۔ اس کے بعد ایک اور خبر پڑی ہے، وہ ہے ڈاکٹر حامد کے گھر پر باجوڑ میں حملہ کیا گیا، یہ بھی ایم پی اے تھے۔ اس کے بعد زیب خان کو گولی مار دی گئی، الیکشن کمیشن کے دوران شہید کر دیا، الیکشن کے دوران شہید کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے فارمر پرائم منسٹر عمران خان کو جو ہے وہ اسیسینیشن ایک اٹیمپٹ کی گئی، یہ بھی خبر موجود ہے جی۔ اس کے بعد ٹارگیٹڈ حملہ کیا گیا پاکستان تحریک انصاف ملک لیاقت علی خان پہ، اور وہ زخمی ہوئے، یہ ان کی تصویر، ان کی خبر موجود ہے۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری بے شمار خبریں موجود ہیں، جو کہ سوسائڈ جو ہیں وہ حملے کیے گئے، خودکش حملے کیے گئے۔ یہ ایک تفصیل ہے پوری کی پوری، اور یہ کوئی اچھی تفصیل نہیں ہے، کیونکہ بلا وجہ جو ہے آپ اگر جھوٹا بیانیہ پھیلانے کی کوشش کریں گے تو پھر جواب دیا جائے گا۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو کل بہت رگڑا گیا، صرف اس وجہ سے کہ وہ آپ کی بات نہیں مان رہی۔ عمران خان صاحب آپ کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر رہے، آپ کے سامنے جھک نہیں رہے، آپ کے ہاتھوں بیعت نہیں کر رہے، اور اس ناجائز حکومت کو، الیکشن چوری کو تسلیم نہیں کر رہے۔ اب میرے سامنے ایک اور خبر پڑی ہے، کیونکہ کل پھر سوشل میڈیا میں آنا شروع ہو گیا، اور کچھ سوال بھی ایسے تھے
کہ تاکہ موقع ملے DGISPR کو اپنی بات بھرپور طریقے سے کرنے کا. اب میرے سامنے 2 خبریں پڑی ہیں اور یہ ہے جناب کہ طالبان اور ہمارا موقف ایک ہے. شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں, یہ آپ کو نظر بھی آ جائے گا کہ اس کے بعد طالبان پنجاب میں دہشت گردی نہ کریں. شہباز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں طالبان سے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب پنجاب حکومت امریکہ نواز نہیں, یہ شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے ماضی میں. اور یہ صورتحال, اور عامر نے اغیار کے اشاروں پر بے گناہوں کا خون بہایا. نون لیگ مشرف کے سامنے ڈٹ گئی اور طالبان پنجاب میں دہشت گردی نہ کریں. شہباز شریف صاحب, تو یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے اور یہ ہوتا رہا ہے. اور نیشنل ایکشن پلان جو کہ آرمی پبلک اسکول میں ہمارے بچوں کو شہید کرنے کے بعد بنایا گیا تھا, نیشنل ایکشن پلان کا اب عمل صرف پنجاب میں نہیں ہوا, باقی خیبر پختونخوا میں بھی ہوا, سندھ میں بھی ہوا اور بلوچستان میں بھی ہوا, لیکن صرف پنجاب میں اجازت نہیں تھی. اور وہ کہہ رہے تھے کہ ساڈی گل ہو گئی ہے, سانو کوئی فکر نہیں ہے, اس لیے پنجاب تسی نہ ہو. پنجاب میں طالبان ہمیں کچھ نہیں کہیں گے, دہشت گرد ہمیں کچھ نہیں کہیں گے اور ہم ان کو کچھ نہیں کہیں گے. یہ شہباز شریف صاحب کا بیانیہ تھا اور یہ ان کے بیانات تھے. تو بہرحال یہ ایک حقیقت. دوسرا جواب دیا ہے ان کو مولانا نسیم شاہ صاحب نے, اور انہوں نے کہا ہے کہ ابھی DGISPR کی پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ PTI پر حملے کیوں نہیں ہوتے. تو جناب آج الصبح سابق تحصیل ناظم فدا محمد خان پر حملہ ہوا ہے, گاڑی کو بم سے اڑا دیا گیا ہے, الحمدللہ خیریت سے ہیں. دوسری بات, عمران خان سے بغض میں یہ مت بھولیے کہ PTI کارکنان پاکستانی ہیں. تو یہ مولانا نسیم شاہ صاحب رکن قومی اسمبلی ہیں, انہوں نے ان کو جواب دیا. یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے. اس کے بعد پھر سلمان اکرم راجہ صاحب نے DGISPR کو کیا جواب دیا وہ بھی ذرا سن لیجیے. DGISPR نے ابھی پریس کانفرنس کیا, انہوں نے کہا کہ صحافیوں سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ KPK میں 80% دہشت گردی کے واقعات زیادہ ہیں باقی صوبوں کے نسبت. انہوں نے پھر اس کی وجہ بھی بتائی کہ یہ پولیٹیکل کرمنل نیکسس کی وجہ سے ہے. تو وہ آپ کی حکومت پہ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے ہیں. دیکھیے یہ تو ایک بیانیہ بنانے کی ناکام کوشش ہے. لوگ جانتے ہیں یو کانٹ فول آل دا پیپل آل آف دا ٹائم. تو آپ یہ کوشش اب چھوڑ دیں. میں یہ اتنی بات کروں گا. لوگوں کو پتا ہے کہ دہشت گردی کیوں ہے. آپ کو یاد ہوگا تقریباً 1 ماہ قبل ایک جرگہ بلایا گیا تھا جو خیبر پختونخوا اسمبلی کی عمارت میں منعقد کیا گیا. میں وہاں خود موجود تھا. خیبر پختونخوا کے ہر خطے سے لوگ وہاں آئے, ہر جماعت کے لوگ وہاں آئے, وہاں دانشور آئے اور سب نے جو بات کی وہ سب کے سامنے واضح ہے. خیبر پختونخوا کے لوگ جانتے ہیں کہ وہاں دہشت گردی کیوں ہے, وہاں بدحالی کیوں ہے, وہاں خون خرابہ کیوں ہے. تو آپ کسی اپنے خود ساختہ بیانیے کے پیچھے چھپ نہیں سکتے. تو یہ سلمان اکرم راجہ صاحب تھے. اور اس کے بعد علیمہ خان صاحبہ نے کیا کہا, اور انہوں نے بھی DGISPR کو ان سے سوال کیا گیا اڈیالہ جیل کے باہر, انہوں نے کیا جواب دیا ذرا سنیے. آج DGISPR صاحب نے پریس کانفرنس کی, KPK کے نمائندے بھی ساتھ ہیں, انہوں نے بڑے الزامات لگائے کہ دہشت گردی کو سپورٹ کرتی ہے KPK گورنمنٹ. ان کو شرم آنی چاہیے اس قسم کی بات کرتے ہوئے. محب وطن پاکستانیوں کے اوپر اس قسم کے باتیں کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا ہے. ہمارے لوگ کون سے ہیں جو دہشت گردی کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ عمران خان کی حکومت تھی جس میں سب سے پاکستان میں کم دہشت گردی تھی. یہ جو بات کر رہے ہیں یہ سمجھائیں کہ بڑھ کیسے گئی, ایک دم کہاں سے یہ پیدا ہو گئی ہے دہشت گردی سے. انہوں نے کہا کہ ہر جماعت پر دہشت گردی حملے ہوتے ہیں, PTI پہ نہیں ہوتے. اس کی وجہ وہ کہہ رہے ہیں کیا ہو سکتی ہے؟ میڈم یہ بتائیں. تو یہاں تک بھی کہا گیا کہ PTI پر حملے کیوں نہیں ہوتے. اب میں آپ کو ایک انڈیکس دکھاتا ہوں جی, اور وہ ذرا انڈیکس دیکھیے گا, یہ میرے سامنے موجود ہے. اور اس میں دہشت گردی کے واقعات جو ہیں وہ کس کے دور میں زیادہ تھے. یہ 2015 سے آنورڈ اور 2025 تک 10 سال کا یہ اعداد و شمار ہے. 2015 میں 3.7 کے, 2016 میں 1.8, 17 میں 1.3, 18 میں 688, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آ گئی ہے, 688 اور 365 اور 506 اور 664, اور اس کے بعد 2022 رجیم چینج آپریشن شروع, اور ساتھ ہی دہشت گردی میں اضافہ ہو گیا جی دہشت گردی کے واقعات میں. اور 2022 میں 97, اور اس کے بعد 2022 میں 971, 2023 میں 1.5,
1.5K اور 2024 میں 2.2K, 2025 میں 4K تک پہنچ گیا ہے. یہ میرے سامنے پڑا ہے جناب, انڈیکس پورے کا پورا چارٹ بنا ہوا ہے, اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس کے دور میں یہ زیادہ ہوئی دہشت گردی اور کس کے دور میں کم ہوئی. اس لیے اب یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, ڈیجیٹل میڈیا کا زمانہ ہے. آپ جتنا مرضی کنٹرول حاصل کر لیں سر جی, آپ جتنا مرضی 7 سے 12 بجے تک کے ٹاک شوز کو کنٹرول کر لیں, سب کچھ کر لیں, اور لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب ہر چیز آئینے کی طرح سامنے آ جاتی ہے. اس لیے آپ آئندہ کی جو پریس کانفرنس کریں سوچ سمجھ کے کیجیے گا, اور اس میں لمبی لمبی چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ لمبی لمبی چھوڑیں گے تو وہ فوراً ٹریس ہو جائیں گی اور آپ کے سامنے رکھ دی جائیں گی. اور اس لیے اب پاکستان تحریک انصاف بھی جواب دے رہی ہے, اور سوشل میڈیا کے نوجوان بھی جواب دے رہے ہیں, اور اب وہ کہتے ہیں کہ جناب آنکھوں میں دھول نہیں جھونکی جا سکتی. اگلی خبر, سہیل خان آفریدی صاحب نے, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے جواب دیا ہے, اور انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ عمران خان صاحب پاکستان کے مقبول اور عوامی اعتماد رکھنے والے قبول ترین لیڈر ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف اس وقت ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کی حیثیت رکھتی ہے. ایسے میں DGISPR کی جانب سے پاکستان کے ایک مقبول سیاسی قائد اور سابق وزیر اعظم کے بارے میں سیاسی نوعیت کے اور حقائق کے برعکس بیانات نہ صرف ایک ریاستی ادارے کے وقار اور کے منافی ہیں, بلکہ جمہوری اقدار اور آئینی روح کے ساتھ بھی سنجیدہ مذاق کے مترادف ہیں. اور انہوں نے کہا کہ ملٹری آپریشن کی مخالفت صرف پاکستان تحریک انصاف تک محدود نہیں, بلکہ خیبر پختونخوا کی تمام سیاسی جماعتیں, مذہبی جماعتیں, تمام مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد اس موقف پر متفق ہیں کہ ملٹری آپریشن کسی بھی مسئلے کا دیر پا حل نہیں ہے. یہ بات درست ہے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں تمام مشران کو بلایا گیا, تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بلایا گیا. مسلم لیگ نواز اس میں شریک تھی, پیپلز پارٹی شریک تھی, سب کے سب شریک تھے. مولانا فضل الرحمان صاحب, آفتاب احمد خان شیرپور صاحب, جماعت اسلامی یعنی کہ ہر ANP کی ساری قیادت, اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ جناب فوجی آپریشن مسئلے کا حل نہیں. ہم 45 سال سے پختون عوام کا, پختون بھائیوں کا کیا قصور ہے کہ وہ 45 سال سے ایک غیر ملکی جنگ میں, ایک پرائی جنگ میں اپنا خون, جان, مال, آبرو, گھر بار, کاروبار سب چیز قربان کر رہے ہیں, اور ڈالرز کوئی اور کما لیتا ہے, اور ان کو ملتی ہے بے روزگاری, ان کو ملتی ہے ہجرت. تو یہ صورتحال ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ درست نہیں کہا DGISPR نے. اس کے بعد جناب انہوں نے کہا کہ مسئلہ صرف یہ نہیں کہ ریاست دہشت گردی کے خلاف سنجیدہ نہیں ہے, مسئلہ یہ بھی ہے کہ فیصلے زمینی حقائق, منتخب نمائندوں, مقامی آبادی اور صوبائی حکومت کو اعتماد میں لیے بغیر کیے جا رہے ہیں. اور زمینی حقیقت یہ ہے کہ آج بھی خیبر پختونخوا کے متعدد اضلاع میں عوام عدم تحفظ, معاشی جمود, نقل مکانی کے خدشات اور ریاستی پالیسیوں پر عدم اعتماد کا شکار ہیں, کیونکہ ابھی بھی لوگوں کو ہجرت پر مجبور کیا جاتا ہے, اور ان کے گھر بار زمینیں لے لی جاتی ہیں ان سے کہ جناب یہاں پہ دہشت گرد آ رہے ہیں, جبکہ دہشت گرد پکڑے جاتے ہیں. اور علی امین گنڈا پور نے واضح طور پر کہا تھا کہ خیبر پختونخوا پولیس پکڑتی ہے, کیپچر کرتی ہے, لوگ پکڑتے ہیں, اور وہ نامعلوم لوگ آتے ہیں انٹیلیجنس اداروں کے, اور وہ ان کو چھڑوا کر لے جاتے ہیں کہ یہ ہمارے اثاثے ہیں. تو اس لیے علی امین گنڈا پور کے ساتھ اب جو اگلے وزیر اعلیٰ ہیں وہ بھی اسی طرح جواب دے رہے ہیں. اور پھر یہ کہا گیا, انہوں نے کہا کہ یہ ناقابل تردید حقیقت ہے کہ خیبر پختونخوا میں اب تک 22 بڑے ملٹری آپریشن اور تقریباً 14,000 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے جا چکے ہیں. اس کے باوجود دہشت گردی کا مکمل خاتمہ نہیں ہو سکا. اس صورتحال سے سوال یہ جنم لیتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پالیسی سازی اور عمل درآمد میں سنجیدہ خامیاں موجود ہیں, اور بند کمروں میں بیٹھ کر غیر مؤثر پالیسیوں پر اصرار کرنے کے بجائے ایک واضح پالیسی شفٹ ناگزیر ہو چکا ہے. یعنی کہ یا تو آپ گڈ اور بیڈ کے چکر میں نہ پڑیں اور فیصلہ کر لیں کہ ہم نے کوئی اثاثہ نہیں رکھا, اور آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ افغانستان سے ان کو لے کے آئیں اور اپنے گھر پاکستان میں آ کے ان کو بسائیں. جناب 5,000 ہیں, 7,000 ہیں, 5,500 ہیں, یہ کس کے اثاثہ جات تھے جو آپ محفوظ کر رہے تھے جناب جنرل باجوہ صاحب کے زمانے میں. تو پھر یہ
پاکستان تحریک انصاف نے مخالفت کی تھی، کیبنٹ نے مخالفت کی تھی اور کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا تھا۔ شیریں مداری صاحبہ اور اس وقت کے وفاقی وزراء یہ بات ریکارڈ پہ لا چکے ہیں، اور یہ اس کے بعد آیا یہ سارے معاملات، کیونکہ آپ نے جنرل فیض کو بھی ہٹا دیا تھا اور ندیم انجم صاحب کو لے آئے تھے، اور آپ تو اس کام سے ہٹ کے رجیم چینج آپریشن کی طرف لگ گئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا جی کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے انہوں نے کہا کہ ایک ملٹری آپریشن واقعی پائیدار امن کی بنیاد رکھ سکے گا، یہ سوچنا چاہیے، یا پھر یہ سارے کا سارا کاسمیٹکس میئرز ہوتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ وہ صوبہ جس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تقریباً 80,000 قیمتی جانوں کی قربانی دی ہے، اس کے عوام اور ان کے جمہوری مینڈیٹ کو دہشت گردی سے جوڑنا نہایت افسوسناک اور تکلیف دہ ہے، اور ایک ریاستی ادارے کے نمائندے کا اس طرح کا منفی سوچ نہ صرف قومی یکجہتی کو نقصان پہنچاتی ہے بلکہ میرے عظیم ملک پاکستان کے استحکام کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ اور سہیل خان افریدی صاحب نے کہا کہ خود ساختہ بیانیوں کے ذریعے اس کے پھیلاؤ میں اضافہ ہوگا، دہشت گردی کے پھیلاؤ میں اضافہ ہوگا، اس لیے اس طرح کی حرکتیں نہ کی جائیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی اس جنگ میں بھاری قیمت ادا کی اور پارٹی کے عہدیداران، منتخب نمائندگان، وزراء دہشت گردی کا نشانہ بنے ہیں، کسی کو گولیوں سے شہید کیا گیا، کسی نے دھماکوں میں جام شہادت نوش کیا، یہ سب کچھ کیا گیا، اور یہ سارے کے سارے معاملات ہمارے سامنے ہیں۔ یہ سہیل خان افریدی صاحب نے واضح طور پر کہا۔ اب میں آتا ہوں ذرا ان ساری چیزوں کے لیے ایک بڑی خبر کی طرف، اور وہ خبر میرے نزدیک بہت بڑی ہے، کیونکہ ایمنسٹی انٹرنیشنل، اور وہ جب بولتی ہے اور جب اس کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ آتی ہے تو اٹ مینس اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی، اور کل انہوں نے ایک تفصیلی خبر جاری کی ہے، اور انہوں نے واضح طور پر منگل کو ایک بیان جاری کیا، یعنی کہ کل جو گزر گیا دن، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ وفاقی آئینی عدالت کے قیام کے ذریعے عدالتی آزادی ختم کرنے اور آئین کے آرٹیکل 239 میں ترمیم کر کے مسلح افواج کی قیادت کے اسٹرکچر میں تبدیلی لانے پر انہوں نے سخت تنقید کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ترمیم 27ویں ترمیم کے بارے میں انہوں نے کہا ہے شدید ترین تحفظات کا اظہار کیا ہے اور اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ترمیم پاکستان میں عدلیہ کی آزادی، منصفانہ ٹرائل کے حق اور قانون کی بالادستی کے خلاف منظم حملے کی انتہا ہے۔ یہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کہہ رہا ہے، اور یہ پوری کی پوری چارج شیٹ ہے جناب، اور ایمنسٹی نے کہا کہ اس ترمیم کا فوری جائزہ لیا جائے تاکہ اس کی تمام شقیں پاکستان کی بین الاقوامی انسانی حقوق سے متعلق ذمہ داریوں اور وعدوں سے ہم آہنگ ہوں۔ اور پھر ایمنسٹی نے یہ بھی کہا کہ یہ ترمیم صدر مملکت اور بری، بحری اور فضائی افواج کے سربراہان کو احتساب سے تحفظ فراہم کرتی ہے، اور اگلی بات انہوں نے کہی کہ اس ترمیم سے ججوں کی غیر جانبداری، آزادی، سلامتی یقینی بن سکے تاکہ وہ کسی بھی قسم کی بلا جواز مداخلت، دباؤ یا دھمکی کے بغیر اپنی فرائض انجام دے سکیں۔ اس لیے اس ترمیم کو واپس لیا جانا ضروری ہے، اور یہ ترمیم بین الاقوامی انسانی حقوق کے قانون کی خلاف ورزی ہے، خاص طور پر عدلیہ کی آزادی، منصفانہ ٹرائل، انصاف اور احتساب کو نقصان پہنچاتی ہے، اور اس میں جو استثناء دیا گیا ہے اور ان کو بھی لایا گیا ہے کہ فوجی قیادت کو احتساب سے بالا تر کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد اس تنظیم نے ایمنسٹی نے مطالبہ کیا ہے کہ پاکستانی حکام انسانی حقوق سے متعلق اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں کی پاسداری کریں، ملک میں ہر فرد کے حقوق کا مؤثر تحفظ کریں، متاثرین کو انصاف تک رسائی اور مؤثر قانونی چارہ جوئی فراہم کریں، اور اختیارات کی تقسیم اور قانون کی بالادستی کا احترام یقینی بنائیں۔ یہ سب کچھ کہا گیا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق 27ویں ترمیم کے نتیجے میں قائم کی گئی وفاقی آئینی عدالت آزادی سے محروم ہے اور ججوں کے تحفظ کو کمزور کرتی ہے۔ یہ اس کے بعد انہوں نے اگلی بات جو کی ہے، ایمنسٹی نے کہا ہے کہ 26ویں ترمیم بھی اسی طرح عجلت میں 24 گھنٹے سے کم وقت میں منظور کی گئی تھی۔ 26ویں ترمیم کو بھی کہا اور 27ویں ترمیم کو بھی کہا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ عدلیہ پر حملہ کیا گیا ہے۔ نمبر 26 اور 27ویں ترمیم میں عدلیہ کو مسمار کیا گیا ہے، عدلیہ کی آزادی ختم کی گئی ہے، ججوں کی آزادی ختم کی گئی ہے، فیئر ٹرائل کا حق ختم کر دیا گیا ہے، اور اس کے بعد اگلا جو انہوں نے کہا جی یہ بہت جلدی میں اور بغیر
तैयारी के और बगैर स्टडी के, और ये टकराती है आलमी इंसानी हकूक़ से। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि इस वफाकी आईनी अदालत के क़याम के संगीन नताइज मुरतब हो रहे हैं। वफाकी आईनी अदालत के क़याम के नतीजे में पैदा होने वाले असरात पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए उन्होंने ख़बरदार किया कि अदालती ढांचे के क़याम से इंसाफ तक रसाई और इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ पर संगीन असरात मुरतब होंगे। आइन के तहत बुनियादी हकूक़ के निफाज से मुतालिक मुकदमात अब इसी नई अदालत के दायरा अख्तियार में आ जाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि आर्टिकल 17 के तहत सियासी जमातों पर वफाकी हुकूमत की आयत पाबंदियों की तौसीक और नज़रसानी का अख्तियार जो इससे कबल सुप्रीम कोर्ट के पास था, अब वफाकी आइनी अदालत को मुंतकिल कर दिया है, जिससे हालांकि यही आर्टिकल तंजीम साजी की आज़ादी की ज़मानत देता है। यानी जो आइन कह रहा है उसके बरक्स वफाकी आइनी अदालत को अब सियासी जमातों को कुचलने का भी इख्तियार दे दिया गया है। और इसके बाद एमनेस्टी ने कहा है कि वफाकी आइनी अदालत के जजों की तकर्री का तरीक़ाकार पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार है और ये बराह रास्त इंतज़ामिया ने किया है। यानी कि हुकूमत सब कुछ खुद ही जज भर्ती कर रही है, खुद ही उनको हटाने का इख्तियार और खुद ही उनके तबादले का इख्तियार, ये सब कुछ वो जो कुछ किया है 27वीं 26वीं और 27वीं तरमीम में, ये काबिल कबूल नहीं है। और अगली बात, अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी नुमाइंदे बराए अदलिया वकला की आज़ादी का हवाला देते हुए एमनेस्टी ने कहा कि जब कवानीन के तहत सियासी इदारों को हसास सियासी मुकदमात सुनने वाले जजों के इंतखाब में शामिल किया जाए तो अदालत पर कब्ज़े का ख़तरा पैदा हो जाता है। और एमनेस्टी ने कहा है कि आर्टिकल 200 के तहत हाई कोर्ट के जजों के तबादले के तरीक़ाकार में की गई तब्दीलियों पर भी तशवीश ज़ाहिर की है और ताहियात इस्तिस्ना पर शदीद एतराज़ किया है। एमनेस्टी ने 27वीं आइनी तरमीम के तहत सदर ममलिकत, फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ द फ्लीट के ओहदों को दिए गए ताहियात फौजदारी इस्तिस्ना पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। और तंजीम के मुताबिक इस नौइयत का मुकम्मल और ताहियात इस्तिस्ना ताकत के बेलगाम और मनमाने इस्तेमाल की राह हमवार करता है और कानून की हुक्मरानी को नज़रअंदाज करने का बाइस बनता है। ये सूरत हाल एमनेस्टी ने सारी की सारी खोलकर बयान कर दी गई है। और उन्होंने ये भी कहा है कि इससे बुनियादी इंसानी हकूक़ और शहरी आज़ादियाँ सलब कर ली गई हैं और एक जो बुनियादी हक़ है कि किसी पे इल्ज़ाम लगे तो आज़ाद अदलिया के सामने अपना फेयर ट्रायल के अपने लिए अपने आप को पेश करें, ऐसा भी वहाँ पे हमें नज़र नहीं आता। तो ये चार्जशीट है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की हुकूमत के ख़िलाफ़। अब मैं आपको जो बात कह रहा हूँ बार बार, क्योंकि ये इनके ख़िलाफ़ बहुत सारा मटेरियल तैयार हो रहा है। एक तो एमनेस्टी की रिपोर्ट आ गई, उसके बाद बरतानिया में इस पे काम शुरू है, अमेरिका में काम शुरू है, अक़वाम मुत्तहिदा में काम शुरू है, यूरोपीय यूनियन में काम हो रहा है, यूरोपीय ममालिक डाटा इकट्ठा कर रहे हैं और बाकायदा तौर पे इनके ख़िलाफ़ जो हमारे इस वक्त फिस्ताई हुक्मरान हैं, फाशिस्ट, जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं है आइन कानून जमहूरियत से, इंसानी हकूक़ पामाल कर रहे हैं, इनके ख़िलाफ़ चार्जशीट तैयार हो रही है। और नुकसान किसका होगा? पाकिस्तान का, सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान का, क्योंकि ये चले जाएंगे और इनको आखिर जाना ही है और ये चले जाएंगे और उसके बाद नुकसान पाकिस्तान का और भुगतना पड़ेगा पाकिस्तान को। फ़िल वक्त इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।